کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو نافرمانیاں کرتے ہیں، اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، بوڑھے ہو جانے کے بعد ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرتے ہیں۔ جس دن آپ نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کیا، اللہ اسی دن آپ کو جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جس کے یہ نہ بتا چکی ہو تو وہ دنیا ہی میں اپنی جہنم یقینی کر لے، اس کی جہنم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ساری کی خطرناک تعجب ہوتا ہے کبھی کبھار، کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی حصہ ہیں۔ ماں باپ کے بوڑھے ہو جانے کے بعد رمضان کے مہینوں میں والدین کی اطاعت پر خصوصی توجہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، زبان سے بھی ہو، اخلاق سے بھی ہو، مال سے بھی ہو، ہر اعتبار سے جو بھی اچھا سلوک ہو سکتا ہے وہ سب ان کے ساتھ کیا ہے کیا جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ رمضان میں کہتے ہیں نیکیاں، یہ کیا کی جائے نیکیاں؟ نیکیاں بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرے، بڑی نیکی ہے کہ آدمی اپنے والدین کی خدمت کرے، بڑی نیکی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہتے ہیں کہ لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدین، میں تو کوئی ایسا عمل نہیں جانتا ہوں جو اللہ سے آپ کو قریب کر دے، کوئی ایسا عمل نہیں جانتا ہوں جو اللہ سے آپ کو قریب کر دے۔ کس عمل سے؟ من بر الوالدہ، والدہ کی حسن سلوک سے، والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے آپ کو قریب کر دینے والا۔ اور یہ کیوں ایسا ذکر کیا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ ساتھ پھر اچانک کے والدہ پہ آ گئے؟ کیونکہ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ بیان کیا کہ والدین کا ذکر ایک ساتھ کیا، پھر والدین سے والدہ کو الگ کر دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ یہاں دونوں برابر گئے۔ اس کے بعد پھر والدہ کا ذکر الگ سے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے تکلیف اٹھا کر کے پیٹ میں رکھا، تکلیف در تکلیف اٹھا کر رکھا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تکلیف اٹھا کر کے پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر کے اسے جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، ایک بچے پر ایک ماں کم سے کم جو وقت دیتی ہے وہ 30 مہینے ہوتے ہیں، 30 دن نہیں، 30 مہینے ہوتے کم سے کم، منیمم۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا پیٹ میں اٹھائے رکھنا اور دودھ چھڑانے کی مدت کو ختم کرنا یہ 30 مہینے میں جا کر کے مکمل ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کی بنیاد پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جائے تو درست اور صحیح ہے۔ کسی کی شادی ہوئی 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا بچہ اور درست اور صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 30 مہینہ بیان کیا ہے۔ 24 مہینے دودھ پلانے کے ہو گئے جو 2 سال ہوتے ہیں، اور 6 مہینہ یہ ہو گیا عربی کیلنڈر کے حساب سے، تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ بہرحال تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور ان کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ایسے ہی بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے کہ انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرے اور ان کو تکلیف پہنچائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں، کہ الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ میں بڑے گناہوں میں جو ٹاپ کے بڑے گناہ ہیں نہ تمہیں بیان کروں؟ گناہ تو بہت ہیں لیکن بڑے گناہوں میں سے جو بہت بڑے گناہ ہیں اسے نہ بیان کروں؟ صحابہ نے کہا ضرور بیان کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، بڑے گناہ نہیں، بڑے گناہوں میں سے جو سب سے ہائی لیول کے بڑے گناہ ہیں ان میں سے کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور نافرمانی کیسے ہوتی ہے؟ ایسا نہیں کہ والدہ کہیں یا والدین کے کام کرو آپ نہ کریں، صرف یہ نافرمانی نہیں ہے، صرف یہ نافرمانی نہیں ہے۔ نافرمانی کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، کوئی بات انہوں نے کہی آپ ناپسند کرتے ہیں، یہ بھی نافرمانی۔ قرآن کہتا ہے بلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہو۔ کس طریقے سے پیش آنا ہے ان کے ساتھ؟ اس کی آسان تفسیر اگر بیان کی جائے تو یہ سمجھیے کہ شروع زمین پر
اگر آپ اپنے والدین سے زیادہ کسی اور سے محبت سے بات کرتے ہیں تو آپ والدین کے مقام اور مرتبے کو کم کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کی میٹھی زبان والدین کے علاوہ کسی اور سے ہے، بیوی سے ہے، بچے سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، دوست سے، احباب، اور وہ مٹھاس آپ کے والدین سے بات کرنے میں نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ اپنے والدین کی حق میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ آپ کی بہترین اور میٹھی گفتگو کا سب سے زیادہ مستحق اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو آپ کے والدین۔ معاملہ تو اس کے بالکل برعکس میٹھی زبان۔ یہاں بچوں کا معاملہ ہے کہ جب جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں، بچے نوجوان ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، کب کپاہٹ کاری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بھی انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہوئے بات کرتے ہوئے اس پوزیشن پر اس نے اپنے ماں باپ کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، تو دنیا ہی میں سمجھ لے، قیامت کا انتظار نہ کرے، اس کے لیے جہنم یقینی ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کچھ کہتے ہوئے ماں باپ ڈرتے ہو، اس زمین پہ یہ فیصلہ کر لے اپنے بارے میں کہ اس کے لیے جہنم یقینی ہے، اسے جہنم سے کوئی بتا نہیں سکتا۔ ورنہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر العالمین مبلا کے اندر لکھتے ہیں امام ابن سیرین کے بارے میں، محمد ابن سیرین، کبھی نام تو سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بڑے تابعی، 110 ہجری میں وفات ہوئی۔ جب وہ گفتگو کرتے تھے لوگوں سے تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ گفتگو کا سلسلہ دراز ہو، خوب لمبی گفتگو، زبردست عالم، سید التابعین تک انہیں کہا گیا۔ لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی والدہ سے گفتگو کرتے، کان یتضرع، جب والدہ سے گفتگو کرتے تو پیروں کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی، ڈر اور خوف کی وجہ سے زبان لڑکھڑانے لگتی، بات نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ابن سیرین کسی عورت سے گفتگو کر رہے ہیں اور پیروں کے اندر کپ کپی طاری ہے، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ محلے والوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ ابن سیرین اپنی والدہ سے گفتگو کر رہے ہوں گے، اور جب یہ اپنی والدہ سے گفتگو فرماتی تو ان کی حالت بالکل بدل جاتی ہے، پیروں کے اندر ڈر اور خوف کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ محمد ابن عون صحیح بخاری کے راویوں میں سے امام ذہبی سیر العالمین نبلا کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی ماں نے ان کو بلایا، گھر کے اندر ہی موجود تھے، نادت امہ، ان کی ماں نے انہیں بلایا، بیٹے ادھر آؤ۔ جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا، بیٹے ادھر آؤ، جواب میں کہا آ رہا ہوں یا آتا ہوں۔ ان کی جو آواز ہے جواب میں آ رہا ہوں آتا ہوں جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، یہ آواز ان کی ماں کی آواز سے تھوڑی تیز ہو گئی۔ بس نافرمانی نہیں، اطاعت و فرمانبرداری میں آنے میں جو آواز انہوں نے لگائی ان کی ماں کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ غور کیجیے گا، ماں کی آواز سے ان کی آواز کیا ہو گئی؟ اونچی ہو گئی۔ یہ بھی گستاخی ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں اپنے باپ سے ان سے اونچی آواز میں گفتگو کرے، یہ بھی گستاخی۔ جیسے کوئی آدمی دسترخوان پر ان سے پہلے بیٹھ جائے، کسی بیٹھنے کی جگہ پر ان سے پہلے بیٹھ جائے، یہ گستاخی ہے۔ ان سے آگے آگے چلے، یہ گستاخی ہے۔ ایسے بڑی گستاخی یہ ہے کہ آپ اطاعت و فرمانبرداری میں رسپانس جب کر رہے ہو تو ان کی آواز سے آپ کی آواز اونچی ہو جائے، یہ بھی گستاخی۔ نادت ان کی ماں نے انہیں بلایا، فعلا صوتہ صوتہا، ان کی آواز ان کی ماں کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ بہت پشیمان ہوئے کہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہو گیا ہے، کیسے اس کی تلافی کی جائے؟ فَآتَقَ رَقَبَتَيْنِ، دو غلام لیا، اور اس گناہ کے ازالے کے لیے کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، دو غلام کو اللہ کی خاطر آزاد کر دیا تاکہ ان کا یہ گناہ ختم ہو جائے۔ حالانکہ گناہ بھی نہیں، ہمارے اپنی ڈکشنری میں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو نافرمانیاں کرتے ہیں، اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، بوڑھے ہو جانے کے بعد ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرتے ہیں۔ جس دن آپ نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کیا، اللہ اسی دن آپ کو جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جس کے یہ نہ بتا چکی ہو تو وہ دنیا ہی میں اپنی جہنم یقینی کر لے، اس کی جہنم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ساری کی خطرناک تعجب ہوتا ہے کبھی کبھار، کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی حصہ ہیں،
ماں باپ کے بوڑھے ہو جانے کے بعد، کمزور ہو جانے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. کئی بیٹے ہوتے ہیں، وہ کہتا تو اپنے پاس رکھ، وہ کہتا میرے پاس جگہ نہیں، تو اپنے پاس رکھ، وہ کہتا تو اپنے پاس رکھ. کتنے اس طرح سے یہ صورتحال بن گئی. جس ماں اور باپ کو رکھنے کے لیے ڈرا اور قرآن دادی کرنے کی ضرورت پڑتی کہ نہیں میں رکھوں گا میں رکھوں گا، اور ہونا یہ چاہیے تھا جس کے یہاں نام نکلے وہ رکھے. صورتحال بالکل بدلی ہوئی، اور یہ صورت ہوتی ہے کہ نہیں تو اپنے پاس رکھ، تو اپنے پاس رکھ، تو اپنے پاس لے. شاعر کہتا ہے کہ پلایا دودھ کی صورت میں جسمانے لہو اپنا، پلایا دودھ کی صورت میں جسمانے لہو اپنا، وہی ماتو بڑھاپے میں کئی بیٹوں پہ بھاری. اکیلے سارے کئی بھائی بہن آپ لوگ ہوں گے، اکیلے ایک ماں پرورش کرتی، ایک باپ پرورش کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، جوان کرتا ہے، آپ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، آپ کی پڑھائی کا بندوبست کرتا ہے، اور سارے لوگ مل کر کے ایک ماں باپ آپ کے لیے بھاری ہو جاتے ہیں. جو تنہا آپ لوگوں کے اتنے سارے لوگ پیدا کیا، بڑا کیا، پلایا کھلایا، دوا علاج سب برداشت کیا، خود تکلیفیں اٹھائی، آپ کو آرام پہنچایا، اور آپ اتنے سارے مل کر کے بھائی بہن مل کر کے ماں باپ بوجھ ہو جاتے ہیں. ڈرے اللہ رب العالمین سے. دیکھیں قرآن کی اس آیت کو کہ اللہ نے اپنے حق کی بات ایک دو جگہ نہیں تمام جگہوں پر دیکھیں گے تو دوسرے نمبر پہ جو ذکر کیا کس کا؟ والدین کا ذکر کیا ہے. بہرحال بات لمبی ہوتی جا رہی ہے اور اتنا کافی ہے کیونکہ یہ بھی بڑی عظیم نیکی ہے رمضان کے مہینوں میں والدین کی اطاعت پر خصوصی توجہ کرنا. اور ان کے ساتھ حسن سلوک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ زبان سے بھی ہو، اخلاق سے بھی ہو، مال سے بھی ہو، ہر اعتبار سے جو بھی اچھا سلوک ہو سکتا ہے وہ سب ان کے ساتھ کیا ہے کیا جانا چاہیے.